الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 26ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والقرآن المجید، بزرگی والے، عزت والے، شان والے قرآن کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، کہ بات یہ ہے کہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ انہی میں سے نبی پیدا ہوا۔ ہر دور کے کافروں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ ہمارا آدمی، ہماری برادری کا آدمی، ہمارے اندر رہنے والا، اور وہ نبی بن گیا، اس پر وہ تعجب کرتے تھے۔ اور کافر کہتے تھے ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، کیونکہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور رسول تو وہ ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، نہ اس کا کوئی خاندان ہو، نہ وہ بازار میں جائے، یعنی انسان نہ ہو بلکہ کوئی اور مخلوق ہو۔ اس لیے وہ انسان کے نبی ہونے پر تعجب کرتے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے کہ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی عقل سے دور ہے، عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کافر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ ان کے جسموں کو مٹی جو کھا رہی ہے کتنا کم کر رہی ہے، کتنے ان کے جسم کے ذرات ہیں جو مٹی کے ذرات میں مکس ہو گئے ہیں، اللہ کہتے سب ہمیں معلوم ہے۔ تو جب اللہ کو سارے ذرات معلوم ہیں تو اللہ ان ذرات کو دوبارہ جمع کر کے دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ جسے کہتے ہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بلکہ ان کافروں نے حق کو جھٹلایا جب وہ حق ان کے پاس آیا۔ اور یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں یہ الجھے ہوئے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت، ہماری طاقت کو دیکھو، جب ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ کیف بنیناها، ہم نے سو کیسے بنایا، وزیناها، اور پہلے آسمان کو کیسے مزین کر دیا ستاروں کے ذریعے، وما لها من فروج، اور آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہے، والارض مددناها، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، پھر اس زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیہا، پھر ہم نے اس زمین سے نباتات اگائے، من کل زوج، ہر قسم کے، اور بہیج، بڑے خوبصورت رونق والے، تبصرتاً، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا بندہ ہو اور رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف، یعنی وہ ان باتوں سے سبق حاصل کرے گا
کہ واقعی جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، پہاڑ بنا سکتا ہے، فصلیں اگا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو دوبارہ ہی بنا سکتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بڑی برکتوں والا پانی ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ فصلیں اگائی جن کو کاٹا جاتا ہے، جن کے دانے ہوتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ، کھجوریں اگائی، باسقات، لمبی لمبی یعنی لمبے تنے ہیں، اونچی ہے کھجور، اور لہا طلع نضید، اور اس کے جو خوشے ہیں وہ بھی تہ بتہ ہیں، یعنی کھجور ایک دوسرے کے اوپر بڑی ترتیب سے لگی ہوئی۔ رزقا للعباد، اور یہ بندوں کا رزق ہے کہ وہ اسے کھاتے ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ یہ کام کرتا ہے کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس سے باغات اگاتا ہے، فصلیں پیدا کرتا ہے، کھجوریں پیدا کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کذالک الخروج، وہ اللہ اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالے گا اور زندہ کرے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے یعنی مکہ والوں سے پہلے قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وہ اصحاب الرس، کچے کنویں والے، یہ قوم سمود کے وہ لوگ جو اس عذاب میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ پھر یہ ایک کنویں کے پاس جا کر آباد ہوئے جو کچا کنواں تھا۔ پھر صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یہ قوم گمراہ ہو گئی، تو پھر دوبارہ ان پر عذاب آیا۔ تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، اور اسی طرح اصحاب الایکہ، جنگل کے رہنے والے، اس سے مراد قوم مدین ہے۔ وقوم تبع، یمن کی رہنے والی قوم جن کے بادشاہ کا لقب تبع ہوتا تھا، ان سب نے جھٹلایا۔ کل، سب نے، کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، اور پھر ثابت ہوا ان کے لیے میرا ڈرانا، یعنی جو میں نے دنیا میں ان کو نبیوں کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ میری اور میرے رسولوں کی تکذیب نہ کرو، آخرت کو نہ جھٹلاؤ وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ وعید پھر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار یہ چیزیں بنا کر تھک گئے ہیں کہ دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ یعنی جس اللہ نے آسمان زمین بنائے تو کیا وہ اللہ تھک گیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نئی پیدائش یعنی دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور سینوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لے لیتے ہیں وہ دو لینے والے، دو لینے والوں سے مراد کرامن کاتبین ہیں، دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی بولا جاتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تو یہ جو پاس بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، عتید، یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، فوراً یہ اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی ہم لفظ زبان سے نکالتے ہیں فرشتے تیار بیٹھے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، پھر موت کی بے ہوشی آئے گی، اور یہ بالکل صحیح ہے، حق ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ اور جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک غشی طاری ہوتی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو ٹلتا پھرتا تھا، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ بچ جاؤں، مروں نہ، موت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ موت قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، اور یہ دن یعنی اس کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہیں ڈرایا گیا ہے قیامت کے دن سے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وجاءت کل نفس، ہر انسان اس حالت میں آئے گا کہ معہا سائق و شہید، کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہانکنے والا یعنی وہ پیچھے ہوگا، اور ایک جو ہے وہ گواہ ہوگا یعنی اس نے فائل پکڑی ہوئی ہوگی۔ جس طرح پولیس والے عدالت میں کسی ملزم کو پیش کرتے ہیں تو ایک نے ہتھکڑی پکڑی ہوتی ہے اور ایک نے فائل اٹھائی ہوتی ہے،
بالکل اسی طرح قیامت کے دن ایک فرشتہ پیچھے ہوگا جو اس کو ہانک رہا ہوگا، یعنی آگے چلا رہا ہوگا، اور ایک فرشتہ ہوگا جو گواہی دینے والا ہوگا، یعنی نامہ اعمال اس کے پاس ہوگا اور پیش کرے گا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا تھا نا، یعنی قیامت کے بارے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ کوئی قیامت نہیں۔ تو فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تیرا اندھیرا دور کر دیا، یعنی پردہ ہٹا دیا۔ فبصرک اليوم حدید، اور آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی، یعنی تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو دوبارہ زندہ بھی ہوا، رب بھی تیرے سامنے ہے، فرشتے بھی تیرے سامنے ہیں، جنت و جہنم بھی تیرے سامنے ہے۔ وقال قرینہ، پھر اس کا جو ساتھی ہوگا، یہاں ساتھی سے مراد فرشتہ ہے، وہ فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس ہے، ہر چیز موجود ہے، یعنی جو کچھ تو دنیا میں کرتا رہا وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اب اللہ حکم دیں گے القیا فی جہنم، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس شخص کو جہنم میں پھینک دو جو ناشکرا ہے اور نافرمانی کرنے والا ہے، اور جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور شک میں پڑنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو جہنم میں پھینکو اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرو۔ قَالَ قَرِينُهُ، اب جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ظاہر ہے شیطان بھی ہوگا، تو اس وقت شیطان کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، کیونکہ جہنمی شیطان سے کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ 13ویں پارے میں بھی ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ ایک میرا وعدہ تھا جو دھوکہ تھا، ایک اللہ کا وعدہ تھا جو سچ تھا، تم نے رب کا وعدہ نہیں مانا، میرے وعدے مان لیے جو کہ جھوٹے تھے، تو لہذا غلطی تو تمہاری ہے۔ پھر شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اللہ کہیں گے لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے مت جھگڑو، فقد قدمت الیکم بالوعید، تو میں تمہیں پہلے ڈرا چکا ہوں عذاب سے، یعنی دنیا میں اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے رسولوں کے ذریعے تمہیں اس جہنم کے عذاب سے میں ڈرا چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے میری بات بدلی نہیں جا سکتی، یعنی جو میں نے کہا تھا وہ حق ہے، اس میں اب رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تو تب ہوتا نا کہ اللہ نے پہلے بتایا نہ ہوتا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے، 4 آسمانی کتابوں کے ذریعے، 150 صحیفوں کے ذریعے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ایمان والے ہوئے تو جنت میں جاؤ گے، ایمان والے نہ ہوئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے بتا دی ہیں۔ یوم نقول لجہنم، پھر وقت آئے گا اللہ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ کافروں کو، یعنی کافر انسان، کافر جن، یاجوج ماجوج، یہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اللہ پوچھے گا جہنم سے حل امتلأتی، بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی یا اللہ اور بھی ہے تو بھیج، حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے؟ پھر احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دیں گے، تو پھر جہنم کہے گی بس یا اللہ، بس، اور نہیں، اور نہیں، یعنی اللہ اپنا پاؤں رکھیں گے تو تب وہ کہے گی اللہ بس اور نہیں چاہیے، وگرنہ وہ تو کہے گی اور لے آؤ، اور انسان لے آؤ، اور جنات لے آؤ میرے اندر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقی لوگوں کے، وہ دور نہیں ہوگی، بڑی قریب ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اواب ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، حفیظ ہے، یعنی اپنے گناہوں سے بچنے والا ہے، یا گناہوں پر توبہ کرنے والا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس ہی آئے گا ایسا دل لے کر جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اسے پھر کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس جنت میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ۔
ذالک یوم الخلود، اور یہ جو آج کا دن ہے نا یہ ہمیشہ کا ہے، یعنی آج کے فیصلے ہمیشہ کے فیصلے ہیں۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یعنی کافر جو ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں۔ ہاں مسلمان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو پھر وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، لیکن کب نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے، کتنا عرصہ جہنم میں رہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے، جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہماری طرف سے مزید انعام بھی ملے گا، ایک تو بدلہ ملے گا نیکیوں کا، اور ایک ہماری طرف سے مزید انعام ملے گا۔ یہ ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے کہ جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ دے دیا آپ نے، اب کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں مانگو، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں ہو، پھر وہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تو جنت میں ہو، کچھ اور مانگو۔ پھر علماء سے مشورہ کریں گے تو پھر علماء مشورہ دیں گے کہ اللہ سے کہو یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، پھر سارے جنتی کہیں گے یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میدان مزید میں آ جاؤ۔ ایک میدان ہے جس کا نام میدان مزید ہے، وہاں کی ہر چیز سفید ہے، وہاں کرسیاں لگی ہوں گی اور ہر آدمی سیدھا اپنی کرسی پہ آئے گا، دائیں بائیں نہیں جائے گا، نہ کوئی دھکم پیل ہوگی نہ وہاں کرسی پہ کوئی لڑائی ہوگی، ہر جنتی اپنی اپنی کرسیوں پہ آئے گا، اور اسے مرد آئیں گے عورتیں نہیں، عورتیں اپنے اپنے محلات میں ہوں گی۔ اب وہاں جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جنت کا جو سپریڈنٹ فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے اس سے فرمائیں گے کہ پردے ہٹاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ 70,000 نور کے پردے ہوں گے، وہ فرشتہ ایک ایک کر کے ہٹائے گا تو سب جنتیوں کی نظریں اس سٹیج کی طرف لگی ہوں گی۔ جب آخری پردہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، اور جنتیوں سے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے گیت سناؤ، پھر داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید انعام قرار دیا کہ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید انعام بھی ہے، یعنی اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے بھی ہم نے ہلاک کیا بہت ساری جماعتوں کو جو ان مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، جب ہمارا عذاب آیا پھر شہروں میں بھاگنے لگے کہ حل من محیص، کہ کہیں بچنے کی جگہ ہے، کہیں ٹھکانہ ہے جو بچ جائیں، تو عذاب جب آ گیا پھر نہیں بچ سکتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو عقل رکھتا ہو اور یا کسی کی بات کو دھیان سے سننے والا ہو۔ عقل رکھنے والا یعنی دین کو خود سمجھنے والا مجتہد ہو، اور یا وہ مقلد ہو کسی کے پیچھے چلنے والا، تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت دیتی ہیں۔ یا تو خود اتنا پڑھا لکھا ہو کہ مجتہد ہو، قرآن و سنت کو سمجھتا ہو، اور یا کسی امام کی تقلید کرتا ہو، اس کی بات پر اعتماد کر کے اور دین پر چلنے والا ہو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اور ان کے درمیان جو کچھ تھا ان سب کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 8ویں پارے میں بھی، 24ویں پارے میں بھی، اور بھی کئی جگہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ تھا ان سب کو 6 دن میں بنایا۔ یہ 6 دن ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ محتاج نہیں ہے 6 دن کا۔ اللہ تو ذرا سے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے جو چاہے بنا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھایا کہ کام ترتیب سے کیا کرو، شیڈول کے مطابق کیا کرو۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہم نے بنائی، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کافر جو باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کریں، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، ان میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو بھی کریں،
फसब्बिहु, अल्लाह की तस्बीह करें, उसकी पाकी को बयान करें, व अदबार सुजूद, हर नमाज के बाद तस्बीहात करें, अल्लाह का जिक्र करें। वस्तमि यौम युनादिल मुनाद, और कान लगाकर यानी तवज्जो के साथ सुने जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, मिन मकानिन करीब, करीब से, यानी जब क़यामत कायम होगी तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वालों को आवाज़ बड़ी तेज़ आ रही है और वो दूर वालों को आवाज़ हल्की सी आए। क़यामत के दिन जो फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे तो हर शख्स को यूं लगेगा कि बिल्कुल मेरे सर पे खड़े होकर आवाज़ दे रहा है, सबको एक जैसी चीख की आवाज़ आएगी। तो इसको अल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल करीब से ये पुकारने वाला पुकारेगा। यौम यस्मऊन सैहता, और उस दिन ये सब सुनेंगे चीख को, बिल हक, ये पक्की बात है। ज़ालिका यौमुल खुरूज, और यही दिन होगा जिस दिन लोग फिर कब्रों से निकलेंगे, यानी एक चीख मारेंगे जिस पे क़यामत बपा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा चीख फरिश्ता मारेगा तो सब कब्रों से बाहर निकलेंगे। इन्ना नहनु नुही, हम ही जिंदा करने वाले हैं, हम ही मौत देने वाले हैं, हमारी ही तरफ सब ने लौट कर आना है। यौम तशक्कुल अर्ज़, जिस दिन ज़मीन को फाड़ा जाएगा, यानी ज़मीन फटेगी, कब्रें खुलेंगी, तो अनहुम सिराआ, उससे ये दौड़ते हुए आएंगे, कब्रों से निकलेंगे, मैदान माशर की तरफ सब दौड़ पड़ेंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, और ये लोगों का जमा करना हमारे लिए बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं। तो ये न समझे कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ज़मीन है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग दफन हैं, तो सबको कैसे निकालेगा अल्लाह, कैसे जमा करेगा। अल्लाह कहते हैं निकालना और फिर मैदान माशर में जमा करना हमारे लिए बड़ा आसान है। नहनु अअलमु, हम खूब जानते हैं लोगों की बातों को, यानी काफिर आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बातें करते हैं, हम उनको खूब जानते हैं। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप इन पर निगरान नहीं हैं, यानी आपको हमने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप इन पर कोई ज़बरदस्ती करेंगे, बल्कि आप तो रसूल हैं, तो रसूल का काम तो तबलीग है, और उस तबलीग पर जो लोग बातें करते हैं अल्लाह कहते हैं हम जानते हैं, हमें पता है, बस आपका काम क्या है, फज़क्किर बिल कुरान, कुरान करीम के ज़रिए से लोगों को नसीहत कीजिए, लेकिन नसीहत वही लेगा मन यखाफ वईद, जो अल्लाह के अजाबों से डरने वाला हो। अल्लाह ने जो वईदें दी हैं, जो आखिरत के मुताल्लिक अजाब बताए हैं, उन अजाबों से जो डरता है वही कुरान से नसीहत पकड़ता है। और जिसको आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं, डर ही कोई नहीं, उसके लिए कुरान क्या है, सुनाओ न सुनाओ, पढ़ो न पढ़ो, उसको कोई परवाह नहीं होती। तो अल्लाह कहते हैं जिसको आखिरत की फिक्र होगी, आखिरत से डरता होगा ना, वही कुरान से भी नसीहत हासिल करेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह दरस कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब को जन्नत में इकट्ठा फरमा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com